بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوان فرام جاپان۔ چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں اسٹوڈنٹ ویزا کے بارے میں نے تھوڑی سی معلومات رکھی تھی کہ آپ اگر جاپان آنا چاہتے ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئیں۔ تو وہ ویڈیو بنانے کے بعد جو ہے ان باکس میں سب سے پوچھے گئے سوالوں میں جو ایک جواب میں دینا چاہوں گا، اس میں بہت زیادہ لوگوں نے یہ پوچھا کہ جو وزٹ ویزے پہ آئے تھے تو اب وہ جاپان میں کیسے لیگل ہوئے اور انہوں نے کیا کیا یا وہ واپس چلے گئے۔ یعنی کہ لوگ اس بارے میں جاننا چاہ رہے تھے کہ وزٹ ویزے پہ جو یہاں جاپان پہنچے ہیں تو لیگل کیسے ہوئے۔ میں یہاں پہ بتاؤں گا آپ کو تقریباً 80%، اس میں سے 10 یا 20% نے کوئی اور طریقہ اپنایا ہوگا، لیکن 80% نے یہ کیا کہ وہ جب وزٹ ویزے پہ آئے تو انہوں نے اسائلم اپلائی کیا، جو اب بھی اپلائی ہوتا ہے وزٹ ویزے پہ۔ انہوں نے سیاسی پناہ یہاں پہ لی اور جاپان نے ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کئی بندوں نے کمپنیاں بنا لی اور کئی بندوں نے یہاں پہ شادیاں کر لیں اور وہ لیگل ہو گئے۔ اب یہ ہوتا ہی ہے کہ جب بندہ جاپان میں پہنچتا ہے، اس کا وزٹ ویزا جب ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ اسائلم اپلائی کرتا ہے۔ اب اسائلم میں مسئلہ یہ ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ 6 مہینے یہ کام کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ 6 مہینے آپ نے گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا کہ آپ نے کام نہیں کرنا۔ اب انہوں نے اس ڈیوریشن کو تھوڑا سا بڑھا دیا ہے۔ اب وہ ڈیوریشن جو ہے تقریباً جو ہے وہ 8 مہینے سے 10 مہینے کر دی ہے کہ آپ نے 8 سے 10 مہینے کام نہیں کرنا۔ اس کے بعد جب وہ 8 سے 10 مہینے کا پیریڈ گزر جاتا ہے تو جو بھی اسائلم پہ ہوتا ہے اس کو مکمل کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو کارڈ، ویزا کارڈ ایشو ہوتا ہے جس کو زائریو کارڈ بولتے ہیں، باقاعدہ اس پہ یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اسے کام کرنے کی اجازت ہے۔ وہ کام کرتا ہے، اسے پراپر جاب مل جاتی ہے۔ لیکن جو 8 سے 10 مہینے کا پیریڈ ہے یا جن لوگوں جو پہلے آئے تھے وہ 6 مہینے کا پیریڈ تھا، اس میں یہ 100% نہیں ہوتا کہ ہر کسی کو جاب ملے۔ پہلے چونکہ یہ کام کی زیادہ اپورچونٹیز تھیں تو موسٹلی لوگوں کو کام مل جاتا تھا، کوئی ایک آدھا بندہ تھا جس کو مطلب کام نہ ملتا ہو۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ اب تھوڑے سے یعنی کہ ورلڈ کرائسس، یہ جاپان میں صرف نہیں ہے، ورلڈ کرائسس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو کام نہیں ملتا۔ یعنی کہ جو ان کا 8 سے 10 مہینے کا اسائلم پیریڈ ہوتا ہے اس میں وہ بعض اوقات یہ 8-10 مہینے فارغ بیٹھ کے بھی گزارتے ہیں، یا ان کو ایسا کام ملتا ہے جس پہ سیلری بہت کم ہوتی ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ کام جو بہت مشکل ہو، یعنی کہ جس کو یہاں پہ گیمبا کام بولا جاتا ہے، وہ گیمبا ان کو ملتا ہے۔ تو یعنی کہ جو 8 مہینے سے 10 مہینے یہ پیریڈ ایک کروشل ٹائم ہوتا ہے، یہ گزرنے کے بعد ایک باقاعدہ جو ہے وہ ان کو کام کی اجازت مل جاتی ہے۔ پھر وہ کسی بھی جاپانی فیکٹری میں جا کے کام کر سکتے ہیں، کہیں پہ بھی وہ کام کر سکتے ہیں، پھر وہ اپنا کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں، اپنا بزنس کر سکتے ہیں۔ اور اب بھی ایسا ہی لوگوں نے کیا ہے کہ وہ ورک اجازت ملنے کے بعد کئی لوگوں نے اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروا لی اور انہوں نے بزنس شروع کر دیا اور پھر وہ لیگل ہو گئے۔ پھر کئی لوگوں کو جن کو شادی کی یہاں پہ موقع مل جاتا ہے انہوں نے شادیاں کر لی۔ لیکن کام کا یہ ہے کہ جب کمپنی کا ویزا ملتا ہے تو وہ صرف اپنا کام کر سکتے ہیں اور کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جن کا شادی کا ویزا ہوتا ہے وہ کوئی بھی جاپان میں کام کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ جو اسائلم اپلائی کرتے تھے ان کو ایک لمبا پیریڈ دیا جاتا تھا، 3 سے 5 سال، 6 سال، 7 سال۔ اب اس ڈیوریشن کو انہوں نے یعنی کہ اکثریت تعداد میں سخت کر دیا ہے۔ اکثریت تعداد کا جو ہے وہ ڈیوریشن کم کر دیا ہے، 2 سال 3 سال بعد یعنی کہ یہ انٹرویو لینا، بلکہ سال بعد بھی انٹرویو شروع کر دیے۔ لیکن ابھی بھی وہ لوگ نئے لڑکے موجود ہیں جن کا یعنی کہ ابھی 3 سال گزر گئے ہیں، کوئی انٹرویو نہیں ہوا، اور وہ بھی لڑکے موجود ہیں جن کو 1 سال ہوا، ان کا 1 سال میں 1 انٹرویو نہیں 2 انٹرویو ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ ایسا بھی ہے، یعنی کہ تھوڑی سی سختی ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی کہ کام کرنے کی اپورچونٹیز بھی ہیں، کیریئر بنانے کی اپورچونٹیز بھی ہیں۔ اور ہاں، جو بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروائیں اور باقاعدہ وہ انویسٹر کا ویزا لیں، تاکہ ان کو جو ہے وہ جو کام کی اجازت نہیں ملتی اس چکر میں آنا ہی نہیں پڑے۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔